لوگوں نے تقریباً 9 پارے سنی ہے جس میں سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ المائدہ، سورہ انعام اور سورۃ الاعراف شامل ہے، اور ابھی سورۃ الانفال کی ابتدائی آیتیں ہم لوگوں نے سنی۔ تقریباً سورۃ النساء تک آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ خلاصہ سن لیا تھا۔ سورۃ البقرہ یہودیوں کو ڈیڈیکیٹڈ ہے، ان کی برائیوں، ان کے ساتھ ہونے والے واقعات، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان واقعات سے بچتے ہوئے، ان رذیل صفات سے بچتے ہوئے اللہ کے بے شمار احکامات، جس میں حج، روزہ، قرآن کا نزول، طلاق، ولادت، اور اس کے بعد پھر ایگریمنٹ کے اوپر بھی سب سے بڑی آیت جو قرآن کریم کی ایک سے ایک آیت ہے وہ بھی ذکر ہوا، اور اس کے بعد سورہ آل عمران کے اندر بنی اسرائیل کی دوسری قوم یعنی نصرانیوں کے بارے میں ذکر آیا، ان کے نظائر، خاص طور سے دونوں قوموں کے اندر الگ الگ قسم کی برائیاں بیان کی گئی۔ نصرانیوں کے اندر ضلالت اور گمراہی زیادہ ہے، اور یہودیوں کے اندر غصہ والے اعمال جس سے اللہ کو ناراضگی ہوتی ہے، نبیوں کو قتل کر دینا، بڑوں کا انکار کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، عہد کرنے کے بعد وعدہ خلافی کرنا، یہ سب چیزیں یہودیوں کے اندر زیادہ ہیں۔ اس کے بعد سورۃ النساء کی ابتدائی آیات میں نے بتایا تھا کہ عورتوں کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہوئے عورتوں کے احکامات بیان کیے گئے، نکاح کے مسائل بیان کیے گئے۔ عورتوں کے لیے اسلام سے پہلے یہ تھا، اور اسلام کے بعد بھی جو اسلام کو نہیں مانتی جو قوم، ان کے یہاں آج بھی یہی ہے کہ عورتوں کا وراثت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ ہندوازم میں بھی شادی کرنے کے وقت اسی وقت ملک اور جہیز کے نام پر جو چیز دے دیتے ہیں اس کی شادی کرا دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو خاندان سے بالکل الگ کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ان کا یہ جملہ پایا جاتا ہے، ان کے عقیدے میں ہے یہ کہ عورت پرایا دھن ہوتی ہے، بیٹی پرایا دھن ہوتی ہے، اور مر کر ہی اس کی اصلی شوہر کی گھر سے کرتی ہے۔ یہ سب جملے آتے ہیں نا فلموں میں اور ناٹکوں میں ہم لوگ سنتے ہیں، جنرلی تو ہم لوگوں نے نہیں سنا ہوگا، لیکن ناٹک میں اور سیریل میں ہم لوگوں نے سنا ہوگا۔ تو یہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ عورتوں کو تیاگ دیا جاتا ہے، عورتوں کی کوئی حیثیت، کوئی اوقات، کوئی رسپیکٹ، کوئی مقام اور مرتبہ ہندوازم کے اندر نہیں ہے۔ اسلام آنے کے بعد اسلام نے عورتوں کے حقوق کو طے کیا، اسی لیے اسلام آنے سے پہلے بے شمار لوگ عورتوں کو یوں ہی اپنے ساتھ رکھتے تھے، رکھیل بنا کر، شادیاں تک نہیں کرتے تھے، 100 200 10 10 20 20 جس کی جتنی کیپیسٹی اور پیسے والا ہو۔ بعض لوگ پیسے کے غلبے سے رکھتے تھے، بعض لوگ ایسے ہی نوکر چاکر بنا کر رکھتے تھے، بعض لوگ نواب ہو جاتے تھے، راجا ہو جاتے تھے، ویسے رکھتے تھے۔ یہودیوں کے ابھی یہی کام تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی تقریباً 700 بیویاں، کوئی لمٹ نہیں تھی، تو کیا جائز تھا۔ اسی طریقے سے نصرانیوں کے اندر بھی یہی معاملہ تھا، بے شمار ان کے یہاں آج بھی وہی معاملہ ہے، نکاح وغیرہ نہیں، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح کیا نہیں تو ان کے یہاں مصروف طریقہ ہے بھی نہیں۔ مصروف طریقہ کون ہوتا ہے؟ جو پروفٹ تک دکھائے تو مصروف طریقہ ہوتا ہے، ان کے اولاد کی کوئی ترتیب نہیں، اسی وجہ سے وہاں حرام کی اولاد سب سے زیادہ ہوتی ہے، باپ کا کوئی نام نہیں ہوتا ہے نا، کانسیپٹ ہے، وہی کانسیپٹ کے ذہن میں جو مریم علیہ السلام بغیر والد کے بغیر شوہر کے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا تھا، تو اس لیے اگر ہمارے یہاں شوہر نہ بھی ہو تو ہم جنم دے سکتے ہیں بچوں کو۔ اسی وجہ سے آج سے بہت سالوں پہلے 10 15 20 سال پہلے جارج بش، شاید اس کے والد جب ہوا کرتے تھے، اس نے اپنے زمانے میں یہ اعلان کیا تھا کہ امریکہ میں چند سالوں کے بعد ہماری تعداد خرابیوں پر مشتمل ہوگی، یعنی اکثریت ہماری میجورٹی، اور اب امریکہ کے اندر میجورٹی خرابیوں پر مشتمل ہے۔ یہ اردو والی خرابی نہیں بول رہا ہوں، بنگالی والی حرام کی اولاد، یعنی بغیر باپ کی جو بغیر بیڈ لاک اور شادی کے پیدا ہوتا۔ اسلام کے آنے کے بعد اس کو محدود کیا اور 4 شادیوں تک اجازت دی۔ یہ بھی عجیب بات ہو رہی ہوگی خاص طور سے عورتوں کے لیے، مردوں کو تو مزہ آئے گا، لیکن عورتیں جو ہے بولے وہ کیا مولانا نے کون سا چیپٹر شروع کر دیا۔ آپ یاد رکھیں کہ الحمدللہ کے الف سے لے کر سورۃ الناس کے ناس تک قرآن کریم کے اندر جتنی بھی چیزیں آئی ہیں، اگر اس کے ایک زیر زبر پر ہی ہم نے انکار کر دیا یا دل میں شک شبہ آ گیا کہ یہ ٹھیک نہیں، لاجیکل نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ ظلم، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں ایمان وہیں پہ گیا، ایمان وہیں سلب ہو جائے۔ اس لیے قرآن کے جو احکامات ہیں، اللہ کے جو احکامات ہیں، ان کے اوپر بلائنڈ فیتھ کرنا مومنین کا طرز عمل ہوتا ہے، تبھی ہم مومن ہیں، تبھی اللہ نے جنت کا وعدہ حاصل کیا۔
ذرا سا بھی شک شبہ اگر آ گیا معاملہ ختم. لوگ بہت ہی ایموشنل ہو جاتے ہیں یہ سب واقعات پر. ہندوستان کے اندر جو پولیگیمی جسے کہتے ہیں، تعدد ازدواج جس کو کہتے ہیں، ایک سے زیادہ شادیوں کا رواج جو کہتے ہیں، وہ ہندوستان میں اس لیے ہے دو چیزوں کی وجہ سے، بلکہ تین چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے ہندوانہ کلچر. ہم متاثر ہیں غیروں سے. ہمارے دو ہندوؤں کے یہاں تو ایک کی شادی ایسی ہوتی ہے کہ وہ مر کر ہی ایک چھٹکارا پا سکتی ہے، طلاق بھی نہیں دے سکتی. ان کیا طلاق نہیں معلوم ہے کہ ان کی شریعت کے اندر طلاق نہیں ہے ہندوؤں کے. یہ ہندو میرج ایکٹ 1955 میں انڈیا میں بنایا گیا، جس کے ذریعے سے عورتوں کو طلاق لینے کا کورٹ کے ذریعے سے اختیار دیا گیا. یعنی جج چاہے گا تو طلاق دلوائے گا، جج نہیں چاہے گا تو طلاق. اسی وجہ سے ان کا 10-20 سال لگتے ہیں. مودی صاحب کا طلاق آج تک نہیں ہوا. پیپر جو ان کا سائن آج تک نہیں ہوا. یشودا بہن جو آج بھی انہیں کے نکاح میں چھوڑے ہوئے ہو گئے کو چاہیے کو. اور مسلمانوں کی عورتوں کی بہت فکر ہوتی ہے ان کو. اب ان کا گھر بسائیں گے، ان کو 3 طلاق سے نجات دلائیں گے اور ان کو حقوق دلوائیں گے. اسلام نے الحمدللہ ہر چیز کو سسٹمیٹک اور عقل کے ساتھ طے کیا. معاشرے کے اندر اللہ نے عورتوں کی تعداد زیادہ رکھی اور عورتوں کے ذمہ دار مردوں کو بتایا. بیٹی ہوگی تو باپ ذمہ دار، بہن ہوگی تو بھائی ذمہ دار، بیوی ہوگی تو شوہر ذمہ دار، اور ماں بن جائے گی تو بیٹا ذمہ دار ہے نا. بیٹا ذمہ دار. عورتوں کو اسلام نے کبھی راستے پر نہیں چھوڑا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کو پتہ ہے کہ بیچاری کہاں سے کمائے. آج بھی دنیا میں جو عورتیں کما رہی ہیں، یا تو اپنے جسم کو بیچ کر کما رہی ہیں یا اپنے حسن کو بیچ کر کما رہی ہیں. جو اگر اپنی صلاحیت کے بلبوتے پر بھی کما رہی ہے تو ان کے ساتھ ایسے شرائط اور ایسے کنڈیشن لگائے جاتے ہیں کمپنیز کے اندر کہ نامحالہ کسی نہ کسی شکل میں ان کو اپنا حسن اور اپنا جسم بیچنا ہوتا ہے. کیا بولتے ہیں ارشاد صاحب؟ آئی پیک پائپ کیا تجزیہ آئی ٹی کمپنیز میں آپ جائیے، آپ کو لباس بتایا جاتا ہے. آپ کو سیکریٹریل جاب میں، HR میں، آپ کو اگر آپ خوبصورت نہیں ہیں، اگر آپ جینس ٹی شرٹ اور باقاعدہ پروفیشنل لباس نہیں پہنتے، آپ اوپر کمپنیز میں جائیں نہیں. اسی وجہ سے ہماری بہنیں جو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اپنی صلاحیت کے بلبوتے پر جو ہماری مسلم بہنیں اونچے اونچے عہدوں پر پہنچ رہی ہیں، اس وجہ سے ان کو جلن ہو رہی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کا نقاب کو، ان کی حجاب کو اتارا جائے. اور جس طریقے سے ہم اپنی قوم کی عورتوں کے ساتھ ایکسپلائٹیشن کر رہے ہیں، ان کو ہم کیوں نہیں ایکسپلائٹ کر پائیں؟ یہ کیسے بچ کر رہ جا رہی ہے ہمارے ہاتھوں سے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو جائزہ کر رہے ہیں. اس لیے اسلام نے ان بہنوں کے لیے، ان بچیوں کے لیے، اللہ اپنی بندیوں کے لیے اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ یہ ہر حال میں کسی نہ کسی مرد کی ذمہ داری میں ہو. مرد ان کا مالک نہیں ہوگا. نعوذ باللہ. آپ یہ بتائیے ابھی کے زمانے میں شوہر بیوی کا مالک ہوتا ہے یا بیویاں اور مردوں کی مالک ہوتی ہے؟ کیا ہوتا ہے جنرلی کیا ہوتا ہے؟ مسعود بھائی سے بھابھی حکم چلاتی ہے جاب میں، دن پر بیچارہ تھکتا رہتا ہے، شام میں آنے کا بولتی یہ نہیں دلایا، وہ نہیں لایا، یہ نہیں لے کر آئے، وہ نہیں لے کر آئے. یہی ہوتا ہے جنرلی. بہت کم مرد ڈومینیٹنگ ہوتے ہیں. اگر شریف مرد ہے مسعود بھائی جیسا، شریف نہیں ہے تو پھر اس کے بارے میں کیا بات کرنا. شریف اگر آدمی نہ ہو تو اس کے بارے میں کیا بات کرنا. اللہ کے نبی نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. شریف آدمی کون ہوتا ہے؟ جو شرم و حیا والا ہوتا ہے، جس کو شرم ہوتی ہے. مجھے کوئی غلط کرتے ہوئے دیکھ لے، غلط بولتے ہوئے دیکھ لے، غلط کام کرتے ہوئے کوئی دیکھ لے تو ایک شرم ہوتا ہے. بھائی کسی کے اندر شرم ہی نہیں ہے، جو کرنا کرو. اب وہی گالی دیتے رہیں گے، الٹا سیدھا کرتے رہیں گے، جھوٹ بولتے رہیں گے، چوری کرتے رہیں گے، جیسے جیسے رہیں گے، جو چاہے کریں گے، تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کے نبی فرمایا کہ جب تیرے اندر شرم نہ ہو تو جو چاہے کریں. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب تمہارے اندر شرم نہ ہو تو راستوں میں بیٹھو، چھیڑا چھاڑی کرو، کسی سے باتیں کرو، بڑوں کے سامنے گالیاں دو، زبان میں جو ہے ہر وقت سلینگ لینگویج یوز کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ تم بے غیرت ہو، تم بے شرم ہو، تمہارا انجام اب اللہ ہی کرے گا. تو اللہ نے عورتوں کے نظام بنایا. اس لیے اسلام نے عورتوں کو ظلم زیادتی سے بچانے کے لیے شادی کی ایک حد ہے کہ اگر کرنا ہی ہے تو ایک کرو. اور اگر بہت زیادہ خواہش، اس زمانے میں چونکہ بہت زیادہ اس طرح کا نظام تھا، رواج تھا، سوشل سسٹم ایسا نہیں تھا آج کے زمانے میں. کھانا پینا، زندگی کو گزارنا بہت دشوار بنا رہا تھا. آپ کو پتا ہے آج لوگ آسانی سے بائک اٹھاتے ہیں، بھر سے یہاں سے لے کر 10 پر چلے جاتے ہیں.
ہے نا, کار اٹھایا یہاں سے بہار چلے گئے. اس زمانے میں جب تک 100 200 آدمی نہیں ہوتے تھے اور طاقتور نوجوان اور پہلوان لوگ نہیں ہوتے تھے, لوگ سفر نہیں کرتے تھے. سمجھ رہے, اتنا سیف نہیں تھا نا. قبیلہ اگر قبیلہ ایک علاقے میں جاتا تو عورتیں بھی اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے مردوں کی محتاج ہوا, اور اتنی بے شرمی اور بے حیائی نہیں تھی جیسے عورتیں آج اویلیبل ہے مردوں کے لیے. آفس میں ایک اویلیبل, راستے میں ایک اویلیبل, یہاں سے ٹرانسپورٹیشن اگر آئی ٹی کمپنی میں جانے کے لیے تو گاڑی میں ایک اویلیبل, سب جگہ دوستی ہوتی ہے. چل رہا ہے ایسا معاشرے میں, کوئی عجیب بات نہیں ہے. ان چیزوں کو سمجھ کر سیکھنا چاہیے. یہی ہے ہماری حالت کی, مرد بھی وہی کر رہا ہے, عورتیں بھی یہی کر رہی ہے نا. اسکول آنے جانا راستہ ہے تو راستے کے لیے ایک الگ ہے, وہ گھر سے نکلے گا اسکول تک چھوڑے گا, پھر واپسی کے لیے کوئی اور ہوگا شاید, وہ انتظار میں رہے گا. یہ سب چیزیں ہیں. یہی چیزوں کو اپنی زندگی کا کلچر بنا دیا. اس طرح سے پہلے نہیں ہوا کرتا تھا. عورتوں کے دو طرف, چاہے وہ نان مسلم کیوں نہیں ہو, نظر اٹھا کر دیکھنا بہت بڑا جرم ہوتا. میں سعودی عرب میں 5-6 سال رہا, میں نے وہاں دیکھا اتنا چھوٹا بچہ بھی میدان میں اگر کھیل رہا ہو تو وہ اتنی چھوٹی بچی سے بھی سلام کرام کر نہیں کرتا. اتنا اس کے اندر ایک رجولیت ہوتی ہے, غیرت ہوتی ہے. نہیں کرتی مجانے کے وہ بات کرنے جاتے, اتنا چھوٹا بچہ. کلچر ہی ویسا ہے. وہاں رشتے داری ایسے گھس گھس کے بھی ہوتی ہے. ہمارے یہاں رشتے دار آئے بیڈ روم پر گھستے ہیں, ہم لوگ بیڈ روم میں جا کر مہمانوں کو بیٹھاتے ہیں, جبکہ بیڈ روم ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے جو صرف بیوی کے لیے ہوتی ہے, جو صرف عورتوں کے لیے ہوتی ہے. ان کے کپڑے ہیں, ان کا رہنا سہنا ہے. یہ شرم و حیا کی چیز ہے. ایک بات میں بتاتا ہوں, شاید یہ زمانے کا بات ہے, پہلے کا ہے. یمن میں ایک شادی ہوئی, دلہن کو وہاں سے رخصتی کرا کر ایک اونٹ پر لایا گیا. اس پر اونٹ کے گھوڑے پر لانے کے بعد اس دولہا نے فوراً اس اونٹ کو ذبح کیا. کیا کیا؟ رخصتی کرانے کے بعد فوراً ذبح کیا. لوگوں نے پوچھا کہ کیوں کر رہے؟ اس نے کہا کہ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ جس اونٹ پر میری بیوی سوار ہو کر آئی ہو, ابھی کوئی مرد اس پر سوار ہو اور اس کی گرمی کو محسوس کرے. یہ غیرت ہے. سمجھ رہے ہم لوگ تو ابھی کچھ رہا ہی, آٹو میں بیٹھتے تو آگے بھی بیٹھ کر سمجھ کر رہی ہے. پہلے 2-4-5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہماری بہنیں آگے کی طرف آٹو میں بیٹھ کر, تو غیرت بڑھتی جا رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا کہ بے حیائی اور بے شرمی اتنی عام ہوگی کہ لوگ بدفعلی کریں گے لوگوں کے سامنے, اور لوگ یہ کہیں گے کم سے کم چھپ چھپا کے کرو, دیوار کے پیچھے چلے جاؤ, دیوار چلے جاؤ. یہ ہو رہا ہے آج کل کے زمانے میں. کلکتہ پھر بھی تھوڑا محفوظ ہے مسلمانوں کا کلچر. ممبئی وغیرہ میں جائیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگ لوکل ٹرین میں بیٹھے رہے, بغل میں 2 مرد بیٹھے ہوئے, اور وہ بے شرمی بے حیائی سب چیزیں بہت. تو اللہ کے نبی نے ان چیزوں کو سب کو بھاپ دیا, اور اللہ تبارک تعالیٰ فطرت سے واقف ہے کہ قیامت کے قریب دجالی فتنے اتنے عام ہوں گے, لوگوں کے جذبات کو ابھارا جائے گا, اتنا اس کے اندر ہیجانی کیفیت تاری کی جائے گی لڑکے اور لڑکیوں کے اندر کہ وہ پھر 13-14 سال سے ہی پریشان ہونا شروع ہو جائے گا. آج وہی حال ہے, پریشان ہے لوگ. شادیاں کرنے کے لیے پریشان ہیں, لیکن اس ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پریشان ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ بھائی اگر بہت خواہش ہے ایک شادی کر لو, بہت زیادہ اس سے بھی بڑھ کر خواہش ہے اور اللہ نے کیپیسٹی دی ہے وہ بھی کر سکتے ہو. بھائی ہر ایک کو تھوڑی نہ حکم دیا. لوگ جو اعتراض کرتے ہیں یہ تھوڑی نہ اسلام لوگوں میں ارشاد بھی 2 کرے گا, عبداللہ بھی 2 کرے گا, جو ہے اظہر بھی 2 کرے گا, سب 2 کرتے رہیں گے, تھوڑی نہ. بھائی اللہ نے کہا کہ ایک سے شروعات کیجیے, اگر اس سے زیادہ آپ کی ضرورت ہو, سوسائٹی میں آپ کے رشتے دار میں کوئی کزن بیچاری متعلقہ ہوگا, اب اس سے کوئی نوجوان ہوتا تو شادی نہیں کرتا نا ہمارے معاشرے میں. لیکن شادی شدہ مرد اگر اللہ نے اس کو حیثیت دی ہے, اس کو توفیق دی ہے, اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں تو وہ کر سکتا ہے, وہ کفیل بنے, اس کا ذمہ دار بنے. اسی طریقے سے شادی کیا لیکن بچے نہیں ہو رہے کسی بھی بیماری کی وجہ سے, تو اب کیا صورت حال ہے؟ یا تو یہ کہ اس کو طلاق دے, ختم کرے, نئی لڑکی کو شادی کرے. اسلام نے یہ نہیں کہا. جس سے آپ نے شادی کر لی وہ بچہ دینا نہ دینا یہ اللہ کا, یہ اس عورت کے اختیار نہیں ہے. اس لیے اس کو مینٹین کرتے ہوئے, اللہ کے ساتھ صبر کرتے ہوئے ایک اور ذمہ داری اٹھائیے, ایک اور ذمہ داری. سمجھ رہے بہت سارے اس کے اندر مسائل اور حکمتیں, بہت سارے ایسے پریشان حال, بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں. جنگ ہوا مثال کے طور پہ, ابھی یوکرین کے اندر جنگ ہوا نا, یوکرین کے اندر جنگ ہوا, سیریا کے اندر جنگ ہوا. 1-2 لوگ نہیں بھائی, جن لوگ ان چیزوں سے رابطہ نہیں کرتے ان کو اندازہ نہیں ہے. اللہ پہ محفوظ رکھے ایسے حالات سے. بہترین گھر والے, کروڑپتی لوگ, مرسیڈیز اور فورڈ میں گھومنے والی عورتیں اور لڑکیاں لاچار اور راستے کے اوپر پڑی ہوئی, لاجئین کہتے ہیں نا اس کو, ریفیوجیز کیمپ کے اندر پڑی ہوئی. وہاں جا کر دیکھیے لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہوگا. ایسے میں کیا ہوگا؟
مرد تو بیچارے وہ جہاد کرنے میں اور مقابلہ کرنے میں، اور جو آرمی آتی ہے وہ سب سے زیادہ مردوں کو ہی نشانہ بناتی ہے نا، نوجوانوں کا خاص طور سے۔ ابھی عورتوں کا کیا ہوگا؟ یا تو ان کو ایسے چھوڑ دیا جائے، دنیاوی نظام کیا ہے، عیسائیت اور یہودیت یہ کہتی ہے کہ عورتوں کو ایسے چھوڑ دیا جائے کہ اپنا کچھ نہ کچھ گزر بسر کسی طریقے سے کرے گی۔ کس طریقے سے کرے گی؟ پھر ان کی منڈیاں کھلی ہوئی ہیں، ان کے مارکیٹس کھلے ہوئے ہیں، ان کے مالس کھلے ہوئے ہیں، پب کھلے ہوئے ہیں، وہی استعمال کریں گے۔ فری فنڈ میں ان کو چیزیں مل جائیں گی، فری فنڈ میں پروڈکٹ مل جائے گا۔ اسلام کہتا ہے نہیں، عورتوں کا مقام اور مرتبہ ہے، مردوں کو چاہیے آگے بڑھے اور ان عورتوں کی ذمہ داری اٹھائے گی، روزی ہم دیں گے۔ تو ہندوستان میں کیا رہا تھا کہ دو تین وجہ سے، ایک تو ریزن یہ ہے کہ ہندوانہ کلچر، ان سے دیکھ کر ڈر کر ہم نہیں کرتے، کیونکہ اسلامی احکامات پر ہمارا غیبی یقین ہے۔ جب روزی اللہ دیتا ہے اس بات پر یقین نہیں ہوا، تو شادی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ شادی اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اس پر یقین تو بات ایک ہے۔ دوسرا ریزن یہ ہے کہ یہاں غربت اور افلاس، چونکہ ہمارا سسٹم صحیح ہے۔ سعودی عرب اتنی ترقی یافتہ کنٹری ہے، فجر کے بعد سے لوگ کام پہ ہوتے ہیں، کہاں سے رکھتے ہیں؟ امریکہ سورج نکلنے کے بعد کوئی سوتا نہیں کے بعد۔ ہم لوگوں کو امریکہ کی زندگی بہت عجیب نظر آتی ہوگی، سورج نکلنے کے بعد کوئی سوتا نہیں ہے اور سورج ڈلنے کے بعد کوئی آفس نہیں ہوتی، سب اپنے جاگنگ میں، اپنے ہیلتھ سروس میں، اپنے فیملی کے ساتھ گھومنے پھرنے کے کلچر ہے، اس لیے وہ ترقی یافتہ ہے۔ توپسیہ میں جب تک پوری ملے گا 10 بجے تو اس میں اٹھنا جائیں گے ہم لوگ مارکیٹ میں، یہی ہے نا کلچر ہمارا کرتے ہیں۔ تو امیری کہاں سے آ گیا؟ بھائی جس وقت اللہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کی صبح میں اللہ نے برکت رکھی ہے، صبح میں، تو صبح فجر کے بعد دکان کھول کے 11-12 بجے بند کر کے زور پڑی آرام سے، اور پھر عصر سے پہلے جو ہے دکان کھول کے اور پھر عشاء تک بند کیجیے، 2 بجے رات تک کھول کر جو ہے ڈھابے ہم بیٹھ کے رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس روزی کو آئے گا لیکن بے برکتی کے ساتھ، سوسائٹی کے اندر برائیوں کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں نا بھائی؟ سب کا وہی حال ہے۔ عورتیں بھی مارکیٹنگ کرنے کا نکلتی ہیں، ابھی دیکھیے جاتے ہیں کوئی مارکیٹ میں، ابھی 12 بجے رات تک چوگا ماری کچھ خریدتا نہیں، ایک طرف بولتی ہے پیسہ نہیں، لالے پڑے پڑے، دوسری طرف ساری دکانیں بندی ہیں۔ اب تو یہ مارکیٹ فیل ہے، تو اس سے اب یہ مارکیٹ فیل ہے، تو اللہ نے یہ نظام رکھا، حکمت والے۔ تو دوسرا ریزن کیا ہے؟ غربت و افلاس، یعنی تھوڑی سی تندرستی ہمارے ساتھ ہے، ہم صحیح سے حقوق ادا نہیں کر پاتے اور ہم دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات یہ حقوق کو ادا کرنا ہوگا، اور حقوق عورت ڈیسائیڈ نہیں کرے گی، جو عورت کا باپ اور بھائی ڈیسائیڈ نہیں کرے گا، شریعت ڈیسائیڈ کرے گی۔ عورتیں بھی یہ ہوتی ہے کہ 50,000 روپے کو خرچہ دے رہا، اس کے باوجود سامنے والے کو نہیں دے گی، کیوں؟ ہم کو ایک لائف چاہیے، پورا کا پورا جتنا کما رہے ہو سب آگے سامنے دے دو، اس طرح کا کلچر ہے۔ یہ سب کلچر بھی ضروری نہیں ہے، جائز جتنا اس کا حق ہے وہ اس کو دیا جائے۔ بھائی جائز ہے کیا ہے؟ نان نفقہ سننا، نان نفقہ اور سننا، ایک اچھا اسٹینڈرڈ، جس اسٹینڈرڈ کا آدمی ہے جو دیکھ کر شادی کیا اس اسٹینڈرڈ کا کھانا ہے، جس اسٹینڈرڈ کا لڑکا پہنتا ہے اسی اسٹینڈرڈ کا وہ اس کو پہنا ہے۔ بھائی خود پہنتا ہے بہترین برانڈیڈ، اور عورت کو پہنا ہے گولو مارکیٹ کا، تو ٹھیک نہیں ہے، اور خود پہنتا ہے بیچارہ گولو مارکیٹ کا اور عورت جو ہے ڈیمانڈ کرے برہان کا، تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جس اسٹینڈرڈ کا بنتا ہے اس اسٹینڈرڈ میں، جس اسٹینڈرڈ کا وہ رہنا چاہتا ہے اس کا، اس اسٹینڈرڈ کا بیوی کے لیے بھی رہنے سہنے کا نظام بنایا ہے، اور اسی اعتبار سے دوا وغیرہ کی جب ضرورت پڑے تو دوا یہ حق ہے اس کا، اور جیب خرچ کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ اپنا کھانے پینے کا نظام، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جائے، اپنی امی کے یہاں جب جائے تو اپنی مرضی سے کچھ کھا پی سکے، اتنا اس کا حق ہوتا ہے۔ پوری جائیداد اس کے اختیار اور اس کے حق میں نہیں ہوتی ہے، اس میں اللہ کا بھی حق ہے، رشتہ داروں کا بھی حق ہے، بھائی بہنوں کا بھی حق ہے، ماں باپ کا بھی حق ہے۔ تو اس وجہ سے دوسرا ریزن یہ ہے کہ ہم لوگوں کے پاس جو مال دولت نہیں ہے، اس وجہ سے سکسیسفل نہیں ہوتی ہماری معیشت۔ اور تیسرا ریزن یہ ہے کہ اسلامی معلومات اور اسلامی احکامات میں معلوم نہیں، سوسائٹی یہ سمجھتی ہے اور لڑکیاں یہ سمجھتی ہے کہ دوسرا شادی کرنے کے بعد میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ جبکہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اگر شریف نفس والا، شریف طبیعت والا اگر مرد ہے اور کم سے کم دین کا علم ہے اور علماء کے ساتھ بیٹھتا ہے اٹھتا ہے، دوسری شادی کرنے کے بعد اور زیادہ حقوق ادا کرے گا اور زیادہ آپ کے ساتھ رہے گا اور آپ کا برڈن اور ہلکا ہو جائے گا۔ پہلے آپ 7 دن اس کے لیے کھانا بناتے تھے، ابھی آپ 3.5 دن بنائیں گے۔ پہلے آپ 7 دن اس کے لیے کپڑا دھوتے تھے، ابھی آپ 3.5 دن کپڑا دھوئیں گے۔ پہلے 7 دن آپ انتظار کرتے تھے رات میں، جب آئے گا بیچارہ کھانا نکال کے دینا ہے کہ نہیں؟ ابھی 3.5 دن آپ نکال کر دیں گے۔ پہلے 7 دن ان کے ماں باپ، جو ہمارے سوسائٹی ہے، کلچر ہے کلکتے کا یا پھر انڈیا کا، 7 دن ان کے ماں باپ کی خدمت کرتی تھی یا ان کے لیے فکر کرتی تھی،
बंधी भी रहती है, अभी 3.5 दिन आपको खिदमत करनी पड़ेगी, 7 दिन अपने ससुराल में रहकर शौहर को देख रेख करना होगा। अब 3.5 दिन 2 हो गई तो क्या होगा, 3.5 दिन कहीं और ये गुजारेगा। तो अब हम भी फ्री है ना, अब भी कहीं जाकर महीने में रह के आ सकेंगे। अभी छुट्टी मिलती है और क्या होगा, छुट्टी मिलती है बेचारी हो नहीं मिलती ना, 1 दिन छुट्टी मिलती, अगर 2 करा दिया तो क्या होगा। अच्छा, बर्डन किसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर आएगा या मर्द के ऊपर आएगा? भाई महर कौन अदा करेगा, मर्द। वलीमा कौन करेगा, मर्द। घर का इंतजाम कौन करेगा, बहाना खर्च कौन करेगा, लाने ले जाने का इंतजाम कौन करेगा, दवा वगैरह का इंतजाम कौन करेगा, बच्चे की पैदाइश होगी कौन इंतजाम करेगा, बच्चे की तरबियत और तालीम का खर्च कौन उठाएगा, दूसरी बीवी का खर्च कौन उठाएगा, सब कुछ मर्द करेगा। भाई इसका क्या है नुकसान, इसका नुकसान क्या है। अच्छा, रहना 7 दिन मेरे ही साथ तुमको, चाहे तुमको झाड़ू मार के रखेंगे, ये भी एक कल्चर है। बहुत ज्यादा जब लोग घुस के रहते हैं ना तो लड़ाइयां भी बहुत होती है। भाई 3.5 दिन अगर कुछ लाइफ में बाकी रही, 3.5 दिन वो दूसरे के पास रहेगा, इसको ये एहसास होगा कि कितनी कीमती दौलत मेरे पास से चली गई, तब इसको याद आएगी, अरे यार बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन आप भी तो अच्छा है, कितना मेरे लिए खिदमत करता है। वो भी जब दूसरी के पास जाएगा तब उसको समझ में आएगा कि अरे यार दूसरी के अंदर भी यही सब चीजें, इसका मतलब वाकई ऐसी होगी, बर्दाश्त करके चलना, समझ करके चलना चाहिए। दिक्कत है ऐसे ऐसानी की बातें, लेकिन हिम्मत बयान कर रहा हूँ। आप लोग नौजवान है माशाल्लाह, हो सकता हमारी बहनें भी सुन रही हो और इंशाल्लाह सोशल मीडिया के जरिए से इंशाल्लाह हजारों लोग सुनेंगे। तो ये हिम्मतें हैं इसके अंदर, समझना चाहिए। होता ये है कि जब हम कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, जब अपने मुस्लिम भाइयों के पास जाते हैं, ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मसला है जिसके ऊपर वो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं इस्लाम का। और औरतें, लड़कियां क्या बोलती है हमारी मुसलमान पहले, बाकी सब तो इस्लाम में ठीक है, ये बस थोड़ा सा लगता है ठीक नहीं, वहीं पे ईमान गया हुआ। क्या गया, लड़के भी यही सब बोलते हैं, हाँ ये औरतों के ऊपर जुल्म। अगर कम्युनिस्ट पार्टी का कोई आ जाए जो लिबरल हो और औरतों के लिए फेमिनिस्ट हो, तब तो बहरहाल आप उनके सामने जबान नहीं खोल सकते, क्योंकि आपको हिम्मतें नहीं मालूम है, आपको हिम्मतें नहीं मालूम। और अक्सर वो बेशतर इस तरह की बातें वही करती हैं जो 10 लॉर्डों के साथ होती है, वही करती है। 2 शौहरों के साथ न रहने की बात कौन करती है, दो लड़कियां एक शौहर के साथ रहने की बात कौन करती है, जो खुद शादीशुदा मर्दों को अपने चक्करों में फंसाती है। और आप देख लीजिएगा, सर्वे कर लीजिएगा, तस्लीमा नसरीन जैसे, है ना, सलमान रुश्दी जैसा, इसी तरीके से और भी बेशुमार। आप किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में चले जाइए, अक्सर वही लड़कियां बात करेंगे जो पूरे सारे लड़के उसके दोस्त होते, सब लड़के दोस्त होते उसको, यानी सब शौहर। और क्या होता है दोस्ती में, ये भी हम लोगों को पता है। वही लोग इस्लाम के इस हुक्म पर एतराज करते हैं कि इस्लाम ने गलत किया होगा। क्यों? क्योंकि उनको अपनी इज्जत और इस्मत की कदर ही नहीं है, वो ये समझ ही नहीं है कि हम औरत हैं तो मेरी इज्जत और एहतराम है। बहुत सारी हिकमतें हैं, ये तो चंद मैंने हिकमतें बयान की। इसी वजह से सूरह निसा की इब्तिदाई आयत में अल्लाह ने सबसे बड़ा हुक्म जिसको लेकर औरतें बहुत ज्यादा बखेड़ा करती हैं, बहुत ज्यादा बखेड़ा करती हैं। अगर किसी ने शादी कर लिया और बीवी होने के बावजूद मर्द ने अगर शादी कर ली दूसरी, पूरा मुआशरा, माँ बाप तक सबसे पहले दुश्मनी वही होगी। और इसी की वजह से हमारी शादियां सक्सेसफुल नहीं होती। तीसरा रीजन ये कि जो करने वाला है उसको भी सही तरीके से इस्लामी अहकामात का पता नहीं, लड़की को भी इस्लामी अहकामात का पता नहीं, इसके रिश्तेदारों को भी इसने कन्विंस नहीं किया, समझ रहे, और गलत तरीके से भाग भोग करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, पहली बीवी को कन्विंस करना चाहिए, खुद नहीं कर सकता, अगर इरादा है उलमा इकराम के पास लेकर जाए और बताए और समझाए, काउंसलिंग करे, और करने के बाद अपनी बीवी को ही गवाह बनाए अपनी दूसरी शादी, तब जाकर देखिए इंशाअल्लाह सक्सेसफुल होता है या नहीं। अगर समझदार होगा और अल्लाह के लिए कर रहा होगा, अल्लाह के लिए अगर कर रहा होगा और सही कल्चर के साथ कर रहा होगा, अल्लाह ताला इसमें कामयाबी देके रहेंगे इंशाअल्लाह। समझ रहे भाई मेरे, कौन कौन करेगा बताइए। यहाँ पे आके हम लोग रुक जाते, अल्लाह ने हुक्म किया है ना, आप ये मत कहिए कि हम करेंगे, ये कहिए कि जब ऐसे हालात बन जाएंगे तो इंशाअल्लाह चूकेंगे। जब हालात बन जाएंगे तो, और हमारी बहनों से भी गुजारिश है अगर वो सुन रही हो कि अगर इस तरह के हालात बन जाए, ऐसे कस्बा कुर्सी में कोई औरत सामने नजर आ जाए और वाकई वो आपके शौहर के मुनासिब हो, आपको दिल खोल कर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इससे मोहब्बत में कमी नहीं आती, मोहब्बत में इजाफा होगा। खुदा की कसम खा कर कहता हूं, अगर मोहब्बत में कमी आती, अल्लाह के नबी कभी ना इंसाफी देगा। 11-11 शादियां करें। अब आप कहेंगे वो तो अल्लाह के नबी थे, तो हम नमाज किसके तरीके के मुताबिक पढ़ते हैं, खाना किसके तरीके के मुताबिक खाते हैं, कपड़ा किसके तरीके के मुताबिक खरीदते हैं,
भाई बोलना, गुफ्तगू करना, चाल ढाल, तिजारत सब किसके मुताबिक है? तो फिर निकाह में अल्लाह के नबी को फॉलो करते तो ये क्यों कहते कि तुम लोगों को यही सुन्नत याद रहती है, बाकी और तुमको सुन्नत याद नहीं? वो भी उनका एतराज दुरुस्त है, वो भी उनका एतराज दुरुस्त है। इस्लामी अहकामात को पहले अपनी जिंदगियों में लाना होगा, कल्चर बनाना होगा, अपनी बीवी की वैसी तरबियत करनी होगी, तब जाकर आप ये स्टेप लेंगे। वरना डंडा हाजिर करेगा, मतलब क्या रहेगा? पहले हुकूक अदा नहीं करेंगे। अच्छा, इजाजत का मतलब ये नहीं है कि इजाजत लेना जरूरी है। वो जब तक इजाजत नहीं देगी कोई औरत इजाजत नहीं देगी। समझदार नहीं होगी तो इजाजत नहीं, समझदार होगी तो इजाजत जरूर देगी। इजाजत नहीं देगी, जिंदगी भर अपनी जिंदगी को खराब कर लेगी और लड़ाई करेगी। क्योंकि जब कोई इरादा कर लेता है तो वो करके रहता है, चाहे वो सामने करे चाहे वो छुप करे। और जो लोग जाहिरी शक्ल में नहीं कर पाते वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में मुब्तला होते। हम यकीन करें ना करें, माने ना माने, हकीकत यही है, फैक्ट यही है। हम अपने दोस्तों को देख लें, अपने बड़ों को देख लें, जिनके अंदर कैपेसिटी होती है वो जरूर इन चीजों में मुब्तला होते हैं। और इसके वजह से बीवियां मर्दों को गुनाहों में मुब्तला करती, इजाजत न देती। इसलिए शरीयत ने इजाजत का मामला नहीं रखा, लेकिन कॉन्फिडेंस में लेना ये लाज़िम है। बगैर कॉन्फिडेंस में लिए दूसरी शादी करना ये जायज नहीं होगा, सक्सेसफुल नहीं होगा। जब कोई अमल करे और सक्सेसफुल ना हो तो वो इस्लामी हुक्म हो ही नहीं सकता। सक्सेसफुल करना है ना भाई, सक्सेसफुल करने के स्टेप से पहले आप अपनी सर्टिफिकेट लीजिए किसी आलिम दीन से, दारुल कदर से जाकर कि मैं ये अपने बीवी के साथ करता हूँ, रहता हूँ और ये मेरी ख्वाहिशात है या जरूरियात है, मैं इस तरीके से करना चाहता हूँ। आप मेरा एलिजिबिलिटी टेस्ट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? एलिजिबिलिटी टेस्ट कर लीजिए। वो कह रहे हाँ आप एलिजिबल है, आपकी अहलिया को लेके जाइए, बात कराइए उनसे, कन्विंस कीजिए। उसके बावजूद भी बेचारी नाराज रहे, फिर आपको अपने अखलाक और किरदार से, अपनी खिदमत से आपको तैयार होना होगा। उसके बाद उसको कन्विंस करके और इस तरह की दूसरी शादी को करके सक्सेसफुल कराकर आपको, ये वक्त का जिहाद है। मैं आपको बताऊं, इस जमाने में जो औरतों की कस्बपुर्सी का आलम है, हमारी सोसाइटी में जो इम्बैलेंसिंग है, ये सिर्फ निकाह से पूरी होती है। भाई ज़कात का हुक्म दिया गया है इस्लाम में, तो ज़कात से जो मुनाफे हासिल होने वो सिर्फ ज़कात से मिलेंगे। नमाज का हुक्म दिया गया, नमाज की जो बेनिफिट्स है वो सिर्फ नमाज से मिलेंगे, ज़कात देने से नहीं मिलेंगे। इसी तरीके से निकाह के जो बेनिफिट्स है वो सिर्फ निकाह से मिलेंगे, तस्बीह गिनने से नहीं मिलेंगे, तहज्जुद पढ़ने से नहीं मिलेंगे। और ये बहुत बड़ा एक मामला है शादियों का मामला, चाहे वो पहली शादी हो, दूसरी शादी हो, तीसरी शादी हो। औरतों को मर्दों के मातहत करना सोसाइटी के लिए क्या ही जरूरी है। ये जितनी बुराइयां आप देख रहे हैं, जितनी बदकारियां आप देख रहे हैं, जितनी बेराहवी हमारी सोसाइटी में है, जितना इम्बैलेंसिंग है, जितना औरतें लड़कों के लिए अवेलेबल है, जितना लड़के औरतों के लिए अवेलेबल, सिर्फ इसी वजह से एक तो शादी में ताखीर करते हैं लोग, बहुत सेटल डाउन होंगे तो शादी करेंगे। जबकि अल्लाह ने ये हुक्म दिया शादी करो तो सेटल करेंगे, शादी करो तो कुरान की बात बता रहा हूँ, शादियां करो। अगर तुम गरीब होगे अल्लाह अपने फजल से तुम्हें अमीर बनाएगा। तो शादी करने से लोग सेटल डाउन होते हैं, शादी सेटल डाउन होकर नहीं होते। माँ बाप लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो ये बोलते हैं हम तो पाक पोस्ट का बड़ा कर दिया, अब सबसे पहले कमाओ, घर वर करो, उसके बाद फिर सेटल डाउन। ये आपके भी अब जवान हो गया, अगर बच्चा तो आपका बेटा नहीं रहा, बेटा नहीं रहा, मरते समय तक वो आपका बेटा। बड़ों को बड़पन का सबूत देना चाहिए मरते दम तक, तभी बच्चे उनको बड़ा मानेंगे। जैसे वो जवान हुआ अब आप हाथ उठा देते हैं, क्या करते हैं? खासतौर से लड़के के ऊपर, लड़की के ऊपर आप नहीं उठाते, शादी करते हैं, करवाते हैं, मांगते हैं, बेटे से करवाते हैं, कैसे भी करके करवाते हैं। और शादी के बाद भी मौत तक बेटी का जो है वो फिक्र करते रहते, लेकिन बेटा जैसे बड़ा हुआ बस हाथ उठा लिया, अब खुद से करो जो करना है करो। तो बेटा भी क्या करता है कुछ दिन के बाद, जैसे जैसे वो क्या पसंद उसको पैसे आने लग जाते हैं, और वो कफील होता है वो भी हाथ उठा देता है, जाओ तुम भी बूढ़े हो गए, रहो, जितना करना होता है करेंगे। आपने भी तो वही किया ना, दर्स आपने दिया, बच्चे बड़ों से सीखते हैं। अगर आप इस वक्त भी उसके साथ बेटा तुम भी कोशिश करो, हम भी कर रहे हैं इंशाल्लाह, और तुम्हारी आगे की जिंदगी में मैं बाप होने की हैसियत से, माँ होने की हैसियत से सेटल डाउन कराऊंगा इंशाल्लाह, ये मेरी जिम्मेदारी है बेटा। इस तरीके से कोई कमी कोताही हो जाए माफ करके, दरगुजर करके, बेटा बहू को साथ रखकर या उनकी जिंदगी को अलग रखकर कैसे भी करके बाप को सेटल डाउन करने की जरूरत है। फिर देखिए वो जिंदगी भर आपको भी सेटल डाउन करेगा। होता है या नहीं होता? फैक्ट बता रहा हूँ क्यों बता रहा हूँ, ये सब चीजें। इसलिए दूसरी शादियां सक्सेसफुल नहीं होती, क्योंकि माँ बाप भी और मुआशरा और सोसाइटी भी इसके फजाइल को और इसकी हिकमतों को नहीं समझते। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक दे। सूरह निसा के अंदर ये एक जरूरी मसला था जिसको मैंने आप लोगों के सामने वाज़ेह किया। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन पर अमल करने की तौफीक दे, कुरान को समझने की तौफीक दे।
سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين